قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے حکومتی یقین دہانیوں کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاناما لیکس کے بیشتر کرداروں نے ایمنسٹی اسکیموں سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے حکومتی یقین دہانیوں کا اجلاس ہوا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاناما لیکس میں شامل تمام کمپنیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ 242 کمپنیوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے کیسز زائد المیعاد ہو چکے ہیں۔ اجلاس میں کمیٹی کو بریفنگ دی گئی جس کے مطابق حکومت نے ان تمام کمپنیوں کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ OECD کے معاہدہ کے مطابق مختلف ممالک سے معلومات لی جا رہی ہیں اور 146 کمپنیوں کے بارے میں تفصیلات موصول ہو چکی ہیں۔ بریفنگ میں کمیٹی کو بتایا گیا کہ 40 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے اثاثے صفر یا اتنے پرانے ہیں کہ معلومات ہی دستیاب نہیں۔ 100 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے اثاثہ جات معلوم ہیں، جبکہ کوائف کی چھان بین پر معلوم ہوا کہ 90 کمپنیاں پہلے ہی ایمنسٹی اسکیم کے تحت اپنے اثاثے ظاہر کر چکی ہیں۔ بریفنگ کے مطابق 96 کمپنیاں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں اعداد و شمار دیگر ممالک سے موصول نہیں ہو سکے۔ بعض ممالک نے اقامہ رکھنے والوں کے بارے میں اعداد و شمار فراہم ہی نہیں کیے۔ واضح رہے کہ جزیرہ پاناما کی ایک قانونی فرم موساک فونسیکا نے سن 2016 میں پاناما میں جائیداد بنانے والی دنیا بھر کی شخصیات کے بارے میں 1 کروڑ 10 لاکھ دستاویزات جاری کی تھی، جس میں آف شور کمپنیاں بنانے والے پاکستان سمیت دنیا کی مشہور شخصیات کے نام سامنے آئے تھے۔ خیال رہے کہ سابق حکومت کی جانب سے بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لائی گئی تھی، جبکہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نے بھی اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم پیش کی تھی۔